اردو نیوز کی شہ سرخی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز. خبروں میں افتتاحی فلم بھی دکھائی گئی. اسٹوڈیو پروگراموں کے درمیان انگریزی فلمیں بھی پیش کی گئیں. پہلی خاتون اناؤنسر کنول نصیر تھیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پہلا اشتہار نشر کیا گیا وہ NEC کا تھا. اس اشتہار کا کوئی معاوضہ نہیں لیا گیا. اس وقت 30 سیکنڈ کے اشتہار کا نرخ 35 روپے تھا. 26 نومبر 1964 کو لاہور میں عید کا سا سما تھا. لوگ حیران آنکھوں سے جیتی جاگتی تصویریں دیکھ رہے تھے. ٹی وی سیٹس کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا. جگہ جگہ ٹریفک جام ہو گیا تھا. ٹریفک میں روانی پیدا کرنے کے لیے پولیس کو ٹی وی کے سوئچ آف کرانے پڑے. زندہ دلانے لاہور کے لیے یوں ایک نئی دنیا کا دروازہ واہ ہوا. ٹھہری ہوئی زندگی میں ہلچل مچ گئی. یار ٹینا صحیح کر لاہور کے لیے نہیں آ رہا. اچھا حال نہیں ہوا. اچھا میں کرنا صحیح نہیں نہیں صحیح آ رہا یار. ٹھیک کر. ہاں اور ٹھیک ہی بند ٹھیک ہے. ابتدا میں نشریات کا دورانیہ 3 گھنٹے تھا. پیر کو چھٹی ہوتی تھی. ریکارڈنگ کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے تھے. لاہور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کے قیام کی تقریباً 1 ماہ بعد 25 دسمبر 1964 کو ڈھاکہ میں دوسرے پائلٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن کا افتتاح کیا گیا. وہاں پہلے دن تقریباً 40 اشتہارات دکھائے گئے. اس طرح کارکنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کسی کا دست نگر بننے کے بجائے اپنی مدد آپ کے فلسفے پر عمل کر کے بھی ٹیلی ویژن کو چلایا جا سکتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد میں نے جائزہ لیا, دیکھا تو محسوس ہوا کہ لاہور میں جو پریشانیاں ابتدائی تھیں, جو مشکلات تھیں, وہی پریشانیاں اور وہی مشکلیں یہاں بھی دیکھنے میں آئیں, اور یہ فطری بات تھی. لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہاں کم و بیش ہمیں کچھ ایک اچھی فضا ملی, اس لیے کہ یہاں فنون لطیفہ کا ایک معیار تھا, ایک اچھی روایت موجود تھی. لاہور ٹیلی ویژن اسٹیشن کے دستیاب ریکارڈ کے مطابق 28 نومبر کو نذرانہ کے عنوان سے ٹیلی ویژن پر پہلا ڈرامہ دکھایا گیا. ڈرامے کے پروڈیوسر فضل کمال تھے. نمایاں فنکاروں میں محمد قوی, بختیار احمد, بیگم تمنا ابراہیم, منور اعجاز, بیگم شمیم فاطمہ, کنول حمید اور خورشید شاہد شامل تھے. یہ امر میرے لیے باعث اطمینان ہے, بلکہ میرا اعزاز ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ میں نے پروڈیوس کیا. اس کے بعد لگ بھگ 100 ڈرامے پہلے 2-3 سال میں لاہور اور راولپنڈی سے کرنے کا موقع ملا. میرے خیال میں ان ڈراموں کی پروڈکشن کی بدولت پی ٹی وی ڈرامے کو ایک رخ ملا اور بنیادی راہ متعین ہوئی. ٹیلی ویژن کو یہ نذرانہ نجمہ فاروقی نے دیا. یہ میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا شکست ریڈیو کے لیے. وہ ہم لوگ نکل رہے تھے اپنی دوست کے ساتھ, میں جا رہی تھی ریڈیو اسٹیشن. راستے میں ٹی وی کا خیمے وغیرہ نظر آئے, پتہ چلا تھا کہ ٹی وی بھی شروع ہونے والا ہے. وہاں اندر گئے تو ان سے ملاقات میری ہوئی اسلم اظہر صاحب سے. تو انہوں نے خود ہی بات میں کہا کہ میں آپ کا یہ دیکھ سکتا ہوں, کیا ہے آپ کے ہاتھ میں. تو وہ میں نے ان کو دیا. تو انہوں نے دوسرے دن بلایا پھر اور انہوں نے بعد میں کہا یہ آپ میرے لیے تبدیل کر کے دے دیں ٹی وی کو. میں لے گئی, وہ انہوں نے لے لیا. کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک اور لکھا ڈرامہ جس کا نام نذرانہ تھا, وہ بھی لے گئی. اسلم صاحب نے پھر وہ بھی لے لیا اور بعد میں بتایا کہ اس نذرانے سے وہ ٹی وی پاکستان کا شروع کر رہے ہیں. 90 دن کی آزمائشی مدت کے دوران میں ہفتے میں ایک ڈرامہ نشر کیا جاتا تھا.
ٹیلی ویژن کے ابتدائی ڈرامہ نگاروں میں اہم نام اشفاق احمد، ڈاکٹر انور سجاد، رفیع پیرزادہ، آغا ناصر، کمال احمد رضوی، ریاض فرشوری اور نجمہ فاروقی کے تھے۔ 5 دسمبر 1964 سے اسٹوڈیو تھیٹر کے عنوان سے 25 منٹ دورانیے کے کل 11 ڈرامے نشر کیے گئے۔ محمد قوی نے جلد ہی اپنی جگہ بنا لی۔ اس زمانے میں فیسلٹیز نہیں تھی اتنی، اب تو بہت ہیں۔ یہ ای ایم جی کیمرہ بھی نہیں تھا، بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے، 2 دیور نما دکھائی دیتے تھے، عجیب سے اسے خوف آتا تھا۔ لینسز جب چینج ہوتے تھے لال، میں تو بہت ڈرتا تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اور کنٹرول روم میں ایک عجیب سی لال پیلی بتیاں، سب کچھ، بس وہ ڈبہ تھا چھوٹا سا۔ لیکن ایک بات تھی، ان 2 کیمروں سے بھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے، بدحوازیاں بھی بڑی ہوتی تھیں، پروڈیوسر سے بھی، ایکٹر سے بھی، بعض اوقات کنٹرول روم میں انجینئر حضرات سے بھی، لیکن ایک دوسرے چھپا لیتے تھے۔ پھر بعد میں محنت بڑی کرتے تھے، اب بھی ہوتی ہیں، اب بے پناہ محنت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں خواتین آرٹسٹ ڈھونڈے سے نہیں ملتی تھیں۔ مجھے انفارمیشن منسٹری سے سلیکٹ کر کے، کیونکہ میں ریڈیو پہ کام کرتی تھی بچپن سے، مجھے بھیجا گیا کہ آپ جائیے لاہور میں ڈرامہ کیجیے۔ تو بہرحال میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بہت تیار کیا کہ میں جاؤں، آڈیشن دوں، اور پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے۔ لیکن جب میں گئی تو مجھے صرف ایک اسکرپٹ پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو میں تو ریڈیو کے آرٹسٹ تھی، میں نے اسکرپٹ پڑھ دیا۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ میں تو راولپنڈی میں رہتی تھی، اور مجھے ڈرامہ کرنے کے لیے راولپنڈی سے لاہور جانا پڑتا تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ میں ایک پلے کرتی تھی اور میں واپس پہنچتی تھی، تو ٹیلی فون آتا تھا کہ جی نیکسٹ پلے کے لیے آپ دوبارہ آ جائیں۔ تو میرا ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر میں کہوں کہ گنتی کی بھی خواتین نہیں تھیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ 90 دن کی آزمائشی مدت ختم ہوتے ہی 27 فروری 1965 کو 5 کروڑ کے سرمایہ سے ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی قائم ہوئی۔ اس کمپنی میں حکومت پاکستان کے شیئر سب سے زیادہ تھے۔ جاپان کے اداروں این ای سی اور گوشو اور انگلینڈ کی کمپنی تھامسن ٹیلی ویژن انٹرنیشنل لمیٹڈ نے بھی شیئرز حاصل کیے۔ کمپنی کے قیام کے ساتھ ہی دونوں پائلٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن اس کمپنی کے کنٹرول میں آ گئے۔